صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور زبان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سماعت کریں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما یجتمع قوم من بیت فی بیت من بیوت اللہ یتلون الکتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن تبع به عمله لم يسرع به نسبه. رواہ امام مسلم رحمۃ اللہ. اس سے پہلے بھی میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے. آج یہی حدیث میرے ہاتھ پہلے ملی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا جس کسی نے بھی ایک مومن بندے کی کرب میں تکلیف کو مصیبت کو اس کی پریشانی کو جس مصیبت میں وہ پھنس گیا ہے اس میں سے جو کوئی مومن اس کو نکالتا ہے مومن من قرب دنیا دنیا کی کسی مصیبت میں جیسا کہ کوئی تنگ دست ہو گیا اور کھانے کے لیے بھی عاجز ہو گیا کوئی قرض میں مبتلا ہو گیا اور اس پر تنگی آ گئی یا وہ کسی کیس میں پھنس گیا جس کی وجہ سے وہ عاجز آ گیا قید میں چلا گیا یا اس کو قید کر دیا گیا اسی طرح دنیا کی کسی مصیبت میں بھی یا اس پر کوئی الزام لگ گیا اور اس سے وہ بری نہیں ہو رہا ہے
اس میں سے کوئی اس کو چھڑا لے، اس کو مدد کرے اور اس کو نکال لے. من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں سے، آلام سے اس کو کوئی نکال دے تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دے گا ان مصیبتوں سے جو یوم قیامت میں اس پر آئیں. جو مصیبتیں اس پر لاحق ہو جائیں گی یوم القیامہ، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دے گا. جو کوئی کسی مومن بندے کو دنیا کی مصیبت سے آزاد کرتا ہے، چھڑاتا ہے، نکال دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. حتی للکا ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی کسی تنگ دست کو تنگی میں جو ہے اس کو آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور اس سے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کو آسانی دلاتا ہے، آسان کر دیتا ہے اس کو. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فراہم کر دیتا ہے. یہ اصول ہے کہ رات کے بعد صبح ہے، اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اور مصیبت کے بعد، تنگی کے بعد آسانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو تنگی میں ہے اس کو نکال دے، اس کی مدد کرے. صلی اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرنے والے مومن بندے کو اس کی زندگی کے اندر، اس کے مسائل کے اندر اس کو آسانیاں فراہم کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. واللہ فی عونی عون العبد ما کان العبد فی عونہ، اور کلیہ بتا دیا. اور اللہ تبارک و تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے اس بندے کی جو ایک دوسرے بندے کی مدد میں ہے. واللہ فی عون العبد، اللہ تبارک و تعالی عون کے معنی مدد کرنا. ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی وہ بندہ جو اور ایک بندے کے مدد میں لگ گیا ہے اپنے بھائی کے. فی عون اخیہ یعنی بھائی، مومن بھائی، مسلم بھائی، اپنے دینی بھائی کے مدد میں لگ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو یہ کلیہ بتا دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کسی بھائی کی مدد میں لگ جائیں. آپ کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ کسی بندے کے 100 روپے کی مدد میں لگ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 1,00,000 روپے کی مدد میں لگ جائے کہ آپ کی مدد ہو جائے گی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اتنی باتیں بتایا ہے اس ایک حدیث کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ایک سلوک بتا دیا ہے کہ ایک مومن بندہ معاشرے میں دوسرے بندے کے ساتھ کیسے سلوک کرے اور کیسے چلے اور اس کے کیا حقوق بنتے ہیں. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له
بھی طریقاً الی الجنہ، اور ایسا بھی ہے کہ یہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں، کسی معرکے میں اٹکا ہوا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا بندہ جو علم کی تلاش میں نکلا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے سلک یسلک طریقاً راستہ، سلک یسلک چلنا، کہاں چلتا ہے؟ ایک راستے پر، کسی راستے پر، کسی ایک ایسے راستے پر علم کی تلاش میں نکلا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ کیا تلاش کر رہا ہے وہ؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ التمس فیہ علما، اس راستے سے چل کر تو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی جو مدد کرے گا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تو اس کے لیے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لیے وہ جو مدد کرے گا، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سہل اللہ لہ بہ طریقا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے گا راستہ الی الجنہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ ما اجتمعوا، پھر اور ایک گروپ کے بارے میں بتایا، وما اجتمعوا قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون الکتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہم، اور ایک جماعت جو اللہ کے کسی بھی گھر میں سے بیٹھ کر، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے کئی گھروں میں سے کسی بھی ایک گھر میں بیٹھ کر، یتلون الکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ یتدارسونہ، اور اس میں سے درس دیتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں درس دیتے ہیں، وہ یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو، اللہ، سوا اس کے، تو ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینۃ، ان پر سکون نازل ہو جاتا ہے، ان کے قلوب میں سکون نازل ہو جاتا ہے، ان کے روزانہ روزمرہ کی زندگی میں سکون نازل ہو جاتا ہے۔ نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمت، اور ان پر رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان کو، اور غشیت لہم الرحمت وحفتہم الملائکہ، اور ان سے ملائکہ فرشتے جو ہیں انہیں آ کے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ جو درس دیتا ہے اللہ کی کتاب کا کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، تو ان پر نزلت علیہم السکینت، ان پر سکینہ یعنی سکون ان کے قلوب میں اور ان کی زندگی میں، ان کے روزمرہ کے حالات میں ان پر اتار دیتا ہے۔ وہ غشیتہم الرحمت، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے بھی انہیں گھیر کر ڈھانپ لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ فی من عندہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو اس کی محفل میں جتنے بھی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کے پاس ان بندوں کے معاملے کو ان باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ذکر کرتا ہے کہ دیکھو کتاب اللہ میری کتاب کو رکھ کر کہ کس طرح انہیں تعلیم دیتے ہیں تدریس دیتے ہیں سکھاتے ہیں انہیں اس کا علم دیتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہوتے ہیں ان میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے ومن تبع به عمله لم یسرک به نسبه اتنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور اس میں سے جو کوئی کوتاہی کرتا ہے ان اعمال کو کرنے میں من تبع به عمله اور جو کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ عمل نہیں کرنا چاہتا نہیں کرتا ہے تو ان میں سے نہ وہ کتنے عمل نہ کسی کو مصیبت سے نکالتا ہے نہ کسی کی تنگی سے اس کو آسانی میں مدد کرتا ہے اور نہ وہ کسی بندے کے اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اور نہ کسی طالب العلم کو اس کے راستے میں اسے کچھ دے کر اس کے راستے کو آسان نہیں کرتا ہے اور قرآن کا اللہ کی کتاب کا علم درس و تدریس نہیں کرتا ہے تو ان اعمال میں جو سستی کرتا یا اس کو ڈھیل دیتا یا وہ نہیں کرتا ہے عملہ لم یسرک به نسبہ وہ کیا سمجھ کر کہ نہیں ہم جو بڑے آدمی ہیں ہم جو بڑے افسر ہیں یا بڑے مالدار ہیں یا بڑے جو بھی یعنی نسب میں بڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ بڑا نسب کسی کام کا نہیں کوئی مدد نہیں دے گا تم کو قیامت کے دن عالم محشر میں تمہارا نسب کوئی کام نہیں دے گا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ ہم بڑے ہیں ہم کسی طرح ہم بچا لیے جائیں گے ہم بچ جائیں گے کوئی ہماری سفارش کر دے گا یا ہم ایسے مقام پر ہی کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے تو معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کس طرح کرنا ہے یہ نہیں کہ بس سال میں ایک بار ہم کچھ خیرات کر دیے اور سمجھے اپنے آپ کو کہ بری ہو گئے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مومن بندے کے اعمال ہیں ان اعمال میں وہ اگر کوتاہی کرتا ہے تو اس کا کوئی حسب و نسب اس کو کوئی کام نہیں آئے گا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکۃ